ایک ایسی جیل جہاں کے قیدیوں کے ساتھ ایسے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے تھے کہ وہ سامنے سے موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس جیل میں قیدیوں کے اندر خطرناک وائرس ڈالنے کے بعد ان کا پیٹ بیچ سے چیر دیا جاتا تھا۔ اس جیل میں کچھ خواتین کو زبردستی حاملہ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان پر وائرس ڈالا جاتا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے پیٹ میں پل رہے بچوں پر بھی یہ اثر کرتا ہے کہ نہیں۔ دوستو، جاپان نے ایک ایسی گھناؤنی حرکت کی تھی جس کے بارے میں سننے کے بعد آپ کو اس ملک پر ترس نہیں غصہ آئے گا، جسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ امریکہ نے جو بھی کیا اپنی حفاظت کے لیے اچھا اور صحیح کیا۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ جاپان کا آخر کون سا ایسا کالا راز ہے جس نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا تھا۔ 1937 سے 1945 کے بیچ کا یہ وہ وقت تھا جب جاپان کے بے شمار دشمن بن چکے تھے۔ اس دوران جاپان ایک ایسی صورتحال میں پھنس گیا تھا جب اس کے سامنے پڑوسی ملک چین یا پھر اس کا پرانا دشمن امریکہ کب کوئی بڑی مصیبت کھڑی کر دے اور پورے جاپان کو تہس نہس کر دے، کچھ بھروسہ نہیں تھا۔ ایک طرف چین سے آئے دن جنگ ہونا اور دوسری طرف امریکہ سے چل رہی سرد جنگ۔ ان دونوں کے سامنے جاپان اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ ان کا گولہ بارود اور ان کی فوج زیادہ دنوں تک مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور مجبوری میں انہیں بیچ کا ایسا خطرناک رستہ نکالنا پڑا جو انسانیت کو شرمسار کر دیتا ہے۔ مشکلوں سے لڑتے ہوئے جاپان کی رہی سہی طاقت بھی اب آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی کہ تبھی جاپان نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو آپ سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کیا اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس خفیہ مشن کے لیے منصوریا کے پاس ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا جس کا نام دیا گیا یونٹ 731۔ یہ 6 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر 100 سے بھی زیادہ بلڈنگیں تھیں اور بلڈنگ کے بیچوں بیچ 2 جیلیں بنی ہوئی تھی۔ دستاویزات بتاتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ قیدی جانوروں کی طرح رکھے جاتے تھے اور ان پر طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ بھی کیے جاتے تھے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کی موت کیسے ہوگی۔ یہاں پر الگ الگ طرح کی بیماریوں کی جانچ کی جاتی تھی اور ان کو آزما کر یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ بیماری کسی شخص کے اندر کتنی دیر میں اثر کرتی ہے اور اسے کس حد تک ٹارچر کرتی ہے۔ دوستو، یقین مانیے ان کا یہ طریقہ اتنا دردناک تھا کہ کسی بھی شخص کی روح کانپ جائے۔ یہاں پر پلیگ پھیلانے سے لے کر بھیانک سے بھیانک کیمیکل اور بیکٹیریا کو رکھا جاتا تھا، اور وہ بھی انسانوں پر تجربات کے لیے۔ دستاویزوں کے مطابق یہاں پر انسانوں کے اندر کسی طرح کا وائرس ڈالا جاتا تھا اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ وائرس اس کے جسم میں کس طرح سے کام کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس وائرس کو اس قیدی کے جسم کے اندر انجیکٹ کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کو بیڑیوں سے باندھ کر بیڈ پر لٹا دیا جاتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھوکا قیدی اگر ہر وقت لیٹا رہے تو پھر اس کے جسم پر یہ وائرس کیسے اثر کرے گا۔ لیکن بربریت کی حد تو تب پار ہوگی جب یہ پتہ چلا کہ یونٹ 731 کے درندے کچھ بد نصیب قیدیوں کے اندر خطرناک وائرس ڈالنے کے بعد ان کا پیٹ بیچ سے چیر دیا کرتے تھے۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس دوران اس قیدی کو اینستھیزیا بھی نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے مطابق اگر اینستھیزیا لے کر قیدی بے ہوش ہو جاتا ہے تو پھر مطلوبہ نتائج میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس لیے اسے ہوش میں رکھ کر اس کے پیٹ کو پھاڑ کر اس کے اندر کے آرگنز کو دھیرے دھیرے سڑتے گلتے ہوئے دیکھا جاتا تھا، اور کبھی کبھی تو زندہ قیدی کو ہوش و حواس میں ہی اپنی آنتیں کٹوانا پڑتی تھیں، اور اس کو تب تک زندہ رکھا جاتا تھا جب تک اس کا سارا خون بہ نہ جائے اور اس کی تڑپ تڑپ کر موت نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ان کے ظلم کی محض ایک جھلک ہے۔ ان کے مظالم کے اوپر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ اس قسم کے ظلم اٹھاتے تھے کہ انسانیت لرز جائے۔ کبھی کبھی تو قیدی کو ایک ایسے کیس میں ڈال دیتے تھے جس کا پریشر دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جاتا، اور ایک وقت ایسا آتا کہ وہ پریشر انسانی جسم کے چیتھڑے اڑا دیتا اور انسانی جسم اس پریشر کے سبب پھٹ جاتا۔ وہ لوگ مشین کے اندر پریشر کو تب تک بڑھاتے رہتے تھے جب تک وہ قیدی زندہ رہتا تھا اور اپنے جسم کے ریشے ریشے کو پھٹتا دیکھتا، اور درد کو تب تک جھیلتا رہتا جب تک اس کی موت نہ ہو جاتی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک روٹیٹنگ چیمبر بھی موجود تھا جو تب تک گھومتا رہتا جب تک اس کے اندر موجود قیدی مر نہ جائے۔ وہ قیدی چیختے چلاتے پر ان کی چیخوں کا ان جلادوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ان سب میں سب سے بڑا ظلم خواتین کو جھیلنا پڑا، کیونکہ اس جیل میں کچھ خواتین کو زبردستی حاملہ بنایا جاتا تھا، اور حاملہ بنانے کے بعد ان میں وائرس ڈالا جاتا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کے اندر انجیکٹ کیا گیا وائرس ان عورتوں کے پیٹ میں پلنے والے بچوں پر بھی اثر ڈالتا ہے، اور شدید درد کے باوجود بھی انہیں تب تک زندہ رکھا جاتا جب تک کہ وہ اپنے بچے کو پیدا کر کے اس دنیا میں نہ لے آئے۔ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا تو پھر تجربہ ختم،
اور اگر زندہ پیدا ہوتا تو نوزائیدہ بچے پر وائرسز کا اثر دیکھنے کے لیے اس بچے پر بھی کچھ ٹیسٹ کیے جاتے تھے۔ اور اگر ان سبھی قسم کے تشدد کے باوجود بھی قیدی زندہ بچ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اب موت نہیں ہوگی، بلکہ تشدد سے زندہ بچے قیدیوں کو فوجیوں کی شوٹنگ پریکٹس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جن میں ایک زندہ قیدی کو ان سپاہیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا جاتا اور سپاہیوں کو اس انسان پر ہی نشانہ لگانا ہوتا تھا۔ ان سبھی قیدیوں کو کسی بڑی سی چیز سے باندھ دیا جاتا اور تب تک ان پر نشانہ لگایا جاتا تھا جب تک ان کی موت نہ ہو جائے۔ ان کو باندھا اس لیے جاتا تھا تاکہ گولی لگنے کے سبب وہ زمین پر نہ گرے۔ ان سبھی خوفناک کاموں میں سب سے بڑا کام اس دن ہونے والا تھا، کیونکہ جاپانیوں کا یہ مقصد تھا کہ وہ 2 بڑے بڑے جہازوں میں پلیگ پھیلانے والے جراثیم کو کیلیفورنیا کے اوپر چھوڑ دیں، جس سے اس پورے ایریا میں پلیگ پھیلنا شروع ہو جائے اور امریکہ کی صورتحال بد سے بدتر ہو جائے۔ یہ ان کا طریقہ تھا امریکہ کو پوری طرح سے کمزور کرنے کا، اور اگر امریکہ اس سچویشن پر کمزور ہو جاتا تو پھر وہ جو چاہے کر سکتے تھے، اور امریکہ کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر جاپانی ان کو بھی بری طرح سے تباہ کر سکتے تھے۔ لگ بھگ 8 سال کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں اور کامیابی سے کچھ ہی دوری پر تھیں کہ اچانک سے 6 اور 9 اگست 1945 کے دن جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی 2 علاقوں میں امریکہ نے ایٹم بم گرا دیے، جس کے سبب جاپان کے ان شہروں کی آبادی کافی حد تک ختم ہو گئے، بلکہ اس کے تابکاری اثرات نے جاپان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کیا۔ جاپان سمجھ گیا تھا کہ اب اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی لیے 15 اگست 1945 کے دن جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی 8 سال کی محنت ناکام ہو گئی۔ شکست خوردہ فوجیوں نے پوری کوشش کی کہ وہ منصوریا میں موجود اس جگہ کو ہی تباہ کر دیں اور سبھی دستاویزوں کو جلا دیں، تاکہ ان کا کوئی بھی راز کبھی بھی کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ لیکن سچائی آخر کب تک چھپائی جا سکتی تھی، اور اس برے ترین حادثے کے 60 سالوں کے بعد وہیں کے ایک فوجی نے اس پورے پلان کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور تب جا کر یہ سچائی دنیا کے سامنے آئی کہ جاپان کے ارادے کس حد تک خطرناک ہیں۔ انہی دستاویزات کے مطابق جاپان نے الگ الگ علاقوں میں کافی بڑی مقدار میں پانی اور ہوا کے ذریعے بیماریوں کو پھیلایا بھی تھا، جس سے کئی ہزار سے لاکھوں عام لوگوں کی اموات بھی ہوئی۔ اور کیونکہ یہ سبھی اعداد و شمار خفیہ ہیں، اس لیے کوئی بھی ان کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتا، لیکن شاید امریکہ کو جاپان کے اس پلان کے بارے میں پتا چل چکا تھا، اور اسی لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے لوگ تباہ ہو جائیں، کیوں نہ ہم ان کے خطرناک منصوبوں کو ہی ناکام کر دیں۔ اور شاید انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے 2 ایٹم بم جاپان پر گرائے۔ لیکن دوستو، ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امریکہ نے یہ ساری باتیں خود سے گھڑی ہوں تاکہ جاپان پر ایٹم بم جیسے انسانیت سوز حملے کا جواز بنایا جائے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو جاپان نے امریکہ پر حملے میں پہل کی تھی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، اور ایسی ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کو فیس بک پر دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو آج ہی فالو کریں۔